السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بھائی، ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، میرے خیال سے ایک دو پیراگراف آگے پیچھے شاید ہو جائیں گے، تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ لیتی ہوں۔ یہاں جو لاسٹ پیراگراف ہے نا اس پیج کا 632، یہ 11 بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی، اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حیات رہیں۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کی گئیں، ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی اور ایک قبیلہ کندہ سے۔ یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیا کی نسبت سے معروف ہیں۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا تھا یا نہیں، اور ان کا نام و نسب کیا تھا، اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا، ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جنہیں مقوقس فرما روائے مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں 28 یا 29 شوال سن 10 ہجری مطابق 27 جنوری 632 عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے۔ دوسری لونڈی ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت زید تھی، جو یہود کے قبیلے بنی نذیر یا بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ کی لونڈی تھیں۔ ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا، بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی، لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راجح ہے۔ ابو عبیدہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کا نام جمیلہ بتایا جاتا ہے، جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، اور دوسری کوئی اور لونڈی تھی جنہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پرقوت اور عمدہ ایام، یعنی تقریباً 30 برس صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً بڑھیا تھی، یعنی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پے در پے 9 شادیاں کرنی پڑیں؟ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھیں، جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے مصاہرت؟ میم صاد الف ہا را تا۔
سسر اس کو کہتے ہیں سسرالی رشتہ قائم کیا. اچھا اچھا اچھا، صحیح صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پے در پے اپنی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شادی کر کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کی شادی کر کے جو رشتہ مساہرت قائم کیے، ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں، کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جاں سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے. عرب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مساہرت کا بڑا احترام کرتے تھے. ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا، اور داماد سے جنگ لڑنا اور محاذ آرائی کرنا بڑے شرم اور عار کی بات تھی. اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کی کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں. چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا. اس کا نام ہے قبیلہ بنی مخزوم. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے. اچھا، بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کر لی، یعنی ان کے حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کی خاتون سے شادی کر لی، تو پھر حضرت خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ احد میں کر چکے تھے، بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی، خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا. اور جب حضرت جویریہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المستلق اور قبیلہ بنی ندیر نے محاذ آرائی چھوڑ دی. حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا، بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی 100 گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی ہیں. ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کوئی بات کلیریفائی کرنی ہے، کوئی بھی چیز پلیز؟ میں بولوں؟ جی جی. یہ جو حضرت جویریاں تھی یہود سے تو تھی، ایک بہت بڑے خاندان میں انہوں نے پرورش پائی تھی، بہت ادب والی بھی تھی، بہت خوبصورت ایک شہزادی تھی، اور یہ بھی قید ہو کے آئی تھی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر رقم ادا کر کے ان کو آزاد کیا، پھر ان سے شادی کی. شادی سے پہلے انہوں نے حضرت جویریہ نے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ سے چاند ان کی گود میں آیا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام ان کو ملا تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئی کہ اس کی یہ تعبیر تھی. اچھا، نائس. یہ مطلب یہودی تھی یا پھر قریش ادھر مکہ جو نہیں، مشرک؟ یہ بنی مستلق سے تھی نا، ہاں، یہود مطلب کی تھی. مشرکوں کا جو قبیلہ جیسے اس وقت تک جو مکہ والا تھا اس کی بات کر نہیں رہی نہیں 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 پھر؟ نہیں
بنی وہ جو مستلق بدو ہوتے تھے وہ تو نہیں، وہ جو کیا کہلاتے تھے، جو ایک تو مین جو قبائل تھے، ایک تو یہودی ہوتے تھے، پھر مکہ کے مشرکین تھے، پھر تیسرے وہ نہیں جو بدو ہوتے تھے، وہ کیا کہلاتے تھے جو آس پاس کے علاقوں میں، یہ تین میجر، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا وہ جو تیسرا نام تھا. ان دونوں میں نہیں تعلق رکھتی تھی آپ کہہ رہی ہیں، یہودی اور یہ مشرک؟ یہود سے نہیں تھی. جی جی میں یہی پوچھ رہی ہوں ایگزیکٹلی کہ یہ ہاں میرے ذہن میں یہودی تو تھی. یہ یہود سے تھی، یہ بھی یہود سے تھی اور حضرت صفیہ بھی یہود سے تھی. اچھا اچھا دونوں، ہاں ایگزیکٹلی یہ بھی تھی. چلے صحیح داخل تھا. ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں. ان سب سے بڑی اچھا حضرت جویریہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے. اچھا ٹھیک ہے. ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے، اس کا تزکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر مامور تھے. جو تہذیب و ثقافت سے، تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل ناآشنا تھے، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی. لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی. یہ تھوڑی کچھ دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل دیکھیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہیں تھی. ٹھیک ہے، کہ مطلب ایک ساتھ کو ایگزسٹ کریں. لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے، یعنی یہ جو مکسنگ اپ ہو رہا ہوتا ہے، اس اصول یہ نہیں ہونا چاہیے. اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی کہ عورتوں کو ٹرین کیا جائے نا. لیکن جس طرح ان میں سب یہ مکسنگ اپ ہو رہا ہوتا تھا، ایسے میں پاسبل نہیں تھا کہ عورتوں کی مطلب براہ راست تربیت کی جا سکے. ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو ایکسپلین کرے گا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی آگے میں اس کی ایکسپلینیشن آئی. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ وہی کہ مطلب ایک ساتھ نہیں مل کے نہیں ہوتے تھے نا، تربیت کرنا مشکل تھا. کہ جب ایک دم شادی کر لیں گے تو ظاہر ہے گھر کی ہو گئی وہ، تو پھر تو ان کے ذریعے پھر ساری عورتوں کی اور ٹریننگ ہو سکے گی، اس لیے اچھا انہوں نے پھر اچھا، شادی. اوکے اوکے اوکے، صحیح صحیح. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لے جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تعلیم و تربیت دے دیں، ان کا تزکیہ نفس فرما دیں، انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری، بوڑھی اور جوان، ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکے. واو، میں نے تو کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا کہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. دیکھو اس وجہ سے کیا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں شادی کی تھی. ہے نا، کتنے سارے ریزن سامنے آ رہے ہیں. یہ میں آج بیک کوئی آؤٹ دیکھو، آج کل ہوں کوئی اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیتا نہیں ہے نا، بہت برا سمجھتا ہے. کہ مطلب کہ ملٹیپل میرجز کرنا، یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، ملٹیپل میرجز یا پھر لانڈی رکھنا، کچھ بھی نہیں. ہاں میں یہی سوچی تھی. میں ریسنٹلی کچھ میں چیزیں میری نظروں سے گزری تھی کہ جس میں وہ باقاعدہ دکھایا جا رہا تھا کہ کوئی چار شادی کرنے کو اتنا زیادہ جو نیگیٹو لیتے ہیں نا، تو یہ چیز بہت زیادہ فروٹفل بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے نا مرد کیسا ہے، اس کی نیت کیا، اور ساری نیگیٹو کے علاوہ بہت بری عادت سمجھی جاتی ہے.
मर्द का मतलब कि एक बुरा इंप्रेशन हाँ पड़ रहा होता है कि भाई ये कुछ गलत कर रहा है, जैसे ना कि सही सही बिल्कुल, वाकई में ये चीज तो एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है हमारे माशरे में। और देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ती हूँ, इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ है ये। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ यही एक सबील रह गई थी कि आप मुख्तलिफ उम्र और लियाकत की इतनी औरतों को मुंतखब फरमा लें जो इस मकसद के लिए काफी हों। फिर आप उन्हें तालीम और तरबियत दे दें, उनका तज़किया नफ्स फरमा दें, उन्हें अहकाम शरीयत सिखला दें और इस्लामी तहजीब और सकाफत से इस तरह आरास्ता कर दें कि वो देहाती और शहरी, बूढ़ी और जवान, हर तरह की औरतों की तरबियत कर सके और उन्हें मसाइल शरीयत सिखा सके और इस तरह औरतों में तबलीग की मुहिम के लिए काफी हो सके। जबरदस्त। चुनांचे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानगी हालात को उम्मत तक पहुंचाने का सेहरा ज्यादातर उन उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हुम ही के सर है। इनमें भी बिलखुसूस इनमें भी बिलखुसूस वो उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हुम रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, है ना, जिन्होंने तवील उम्र पाई। मिसाल के तौर पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और अक़वाल खूब खूब रिवायत किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह एक ऐसी जाहिली रस्म तोड़ने के लिए भी अमल में आया था जो अरब मुआशरे में पुश्तहा पुश्त से चली आ रही थी और बड़ी पुख्ता हो चुकी थी। ये रस्म थी किसी को मुतब मुतब क्या है, मुतबना, मुतनब्बे, मुतनब्बे, बा पहले आ रहा है, मुतबना ऐसे हो रहा है ये, मुत, पता नहीं, पढ़ते हैं देखिए शायद समझ आ गया। होता तो लफ्ज यही है मुतनब्बे का। मुतनब्बा, हाँ ऐसे कुछ सुनने में लग रहा है लेकिन हाँ पता नहीं। चलिए हाँ, पढ़ती हूँ। उनको वार्न कर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये कहाँ गई मैं, नहीं, हाँ यहाँ ये कुछ और है क्या? जी, इसको देख लेते हैं, नहीं समझ आया तो मैं भी गूगल मुत, पे सर्च कर मुत, लेती ये तो लिखा तो मुतबना कुछ लिखा है, पता नहीं क्या नहीं, बात। ये उस समय में आएगा कि ये बेटा जो बनता है, यानी कि अडॉप्शन का बेबी, उसके हवाले से कोई वर्ड है। अच्छा अच्छा सही, अगर कोई गूगल पे मुत, सर्च कर ले या मुत, देख ही लेते हैं साथ में, एक मिनट मुतबना मुतबना। कोई जाहिली दौर है, वही है, एक सेकंड में देख लेती हूँ, कुछ दो और मिनट लफ्ज ही है। मुतबना। मीम है पहले। जी, ये रहा मुतबना, मुंह बोला बेटा या पाली हुई औलाद को कहा अच्छा जाता है। अच्छा, सिस्टर आयशा के राइट। लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। चलिए Thank हाँ you. माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। चलिए किधर थे हम? एक सेकंड, हाँ, एक उसके आगे मिनट। लिखा तो है वही हुकूक और हुर्मत हासिल की है जो चलिए सही। हकीकी बेटे को, यानी हम्म हकीकी बेटा है तो जो हम्म होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह एक ऐसी जाहिली रस्म तोड़ने के लिए भी अमल में आया था जो अरब मुआशरे में पुश्तहा पुश्त से चली आ रही थी और बड़ी पुख्ता हो चुकी थी। ये रस्म थी किसी को मुतबना बनाने की। मुतबना को जाहिली दौर में वही हुकूक और हुर्मतें हासिल थीं जो हकीकी बेटे को हुआ करती थी। ठीक है, मुतबना को जाहिली दौर में वही हुकूक और हुर्मतें हासिल थी जो हकीकी बेटे को थी। ठीक है, फिर ये दस्तूर और उसूल अरब मुआशरे में इस कदर जड़ पकड़ चुका था कि इसका मिटाना आसान ना था। लेकिन ये उसूल उन बुनियादी और उसूलों सॉरी लेकिन ये उसूल उन बुनियादों और उसूलों से निहायत सख्ती के साथ टकराता था जिन्हें इस्लाम ने निकाह, तलाक, मीरास और दूसरे मामलात में मुकर्रर फरमाया था। इसके अलावा जाहिलियत का ये उसूल अपने दामन में बहुत से ऐसे मफासिद और फवाहिश भी लिए हुए था जिनसे मुआशरे को पाक करना इस्लाम के लिए अव्वलीन मकासद में से था। लिहाजा इस जाहिली उसूल को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा दी। अच्छा, ये मुंह बोले बेटे और ले पालक एक ही होता है क्या? आई थिंक सो एक ही होता है, सुनने में तो ऐसे लगता है, अडॉप्टेड चाइल्ड है ना। एक ही?
ले पालक भी उसी को कहते हैं ना। बाकी कोई पार्टिसिपेंट बताना चाह रहे हैं तो प्लीज बता सकते हैं। जी इसको एक ही कहते है। हैं पालक और मुतबन्ना जो है ना, मुतबन्ना इसी को कहते हैं, वो बोले बेटे को ही कहते हैं। ठीक हो गया। हजरत ज़ैनब पहले हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के अक़द में थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना मुंह बोले बेटे थे। हजरत ज़ैनब पहले, ठीक है, और सही हो गया ना, हजरत ज़ैनब का पहले निकाह हुआ था ना हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से, जो कि बेटे थे, मुंह बोले बेटे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर दोनों में निबाह मुश्किल हो गया और हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलाक देने का इरादा कर लिया। ये वो वक्त था जब तमाम कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ महाज आ रहा थे और जंग खंदक के लिए जमा होने की तैयारी कर रहे थे। इधर अल्लाह ताला की तरफ से मुतबन्ना बनाने की रस्म के खात्मे के इशारात मिल चुके थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजा तौर पर यह अंदेशा पैदा हुआ कि अगर इन्हीं हालात में हजरत जैद ने तलाक दे दी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जैनब से शादी करनी पड़ी, तो मुनाफिकीन, मुशरिकीन और यहूद बात का बतंगड़ बनाकर आपके खिलाफ सख्त प्रोपेगेंडा करेंगे और सादा लौ मुसलमानों को तरह तरह के वसवसों में मुब्तला करके उन पर बुरे असरात डालेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश थी कि हजरत जैद तलाक ना दे ताकि इसकी सिरे से नौबत ही ना आए। सही है? अच्छा, ये थोड़ा सा अगर इस चीज को हम समझे, मेरे ख्याल से तो आगे इसकी डिटेल्स नहीं आ रही। ये जो बात हो रही है ना यहाँ पे कि जो जाहिली रस्म थी, तो ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट होगा? आप लोग को क्या लगता है कि जैसे चाइल्ड अडॉप्ट कर लेते थे, मतलब निकाह नहीं करते थे पहले, ये वाली बात हो रही ये है कि हाँ जी, ऐसे ही है, मुंह बोले बेटे की बीवी से भी नहीं निकाह करते थे, उसको रियल बेटे की तरह समझते थे ना। लेकिन अल्लाह ने उसको मोर क्लियरली बता दिया कि मुंह बोला बेटा उसकी बीवी से भी कर सकते हैं, शादी भी हो सकती है, और वो विरासत में भी नहीं, पहले विरासत में भी उसको हिस्सा देते थे। तो ये भी मोर क्लियरली हो गया कि आयत आ गई कि मुंह बोले बेटे विरासत में नहीं आ सकते ना, जो हकीकी है बच्चे उन्हीं का हक है। वो तो ठीक है राजा, मैं ना और थोड़ा पीछे की बात कर रही हूँ कि ये तो चले, ये तो निकाह की बात हो गई ना कि आपकी बहू हो गई ना एक तरह से, ठीक है, तो भाई वो आपकी बहू एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, तो आपका निकाह हो सकता है, ये वाली बात हो गई ना, सही है, कि जब तलाक दे दी। लेकिन मैं उसकी उसकी बात कर रही हूँ इस वक्त कि चले ये बात नहीं कर रहे कि भाई मुंह बोले बेटे ने शादी कर ली, लेकिन ये जो पीछे बात हो रही है ना कि ये जो विरासत और ये सारी चीजें हैं, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो ये भी इस्लाम के उसूलों से टकराता है। मतलब आई गेस उस वक्त शादियां नहीं कर रहे होते थे, तो ऐसी मतलब अडॉप्ट कर करके ये इस तरह राइट्स देते होंगे बच्चों को, ये मतलब कि निकाह की उसको प्रमोट करना भी एक मकसद था। ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है मुझे कि जाहिरी रस्म ये इतनी ज्यादा क्यों उस वक्त आम थी। मतलब हर कोई तो अपने सगे बेटे को ही वो करता है ना, मतलब प्रिफर करता है ना, तो ये इतनी क्या वजह थी उस वक्त, ये इतना कॉमन था ये कि मुंह बोले बेटे सबको बना रहे हैं और सबको विरासत भी दी जा रही है और ये वो ना, मैं इसकी वो समझना चाह रही हूँ कि क्या इसका बैकग्राउंड होगा। आप लोग को अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो, या कोई चीज आप लोग के जहन में आ रही हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। नॉट ये श्योर मैं अबाउट इट, लेकिन ऐसा आई नेवर हियर कि शादियां नहीं करते थे उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में तो ऐसे ही था कि मोर देन वन होती थी, और ये आम सारी बात थी। फीमेल्स में भी था कि अगर वो जैसे बेवा वगैरह होती हैं वो भी कर लेती थी, और मर्द भी करते थे। दैट इज इन माय अच्छा, माइंड। सही। वही ना ऐसे किसी होता है कि औलाद ना हो किसी की, वो अडॉप्ट कर ले। हम्म हाँ, वो तो लेकिन बहुत कम की, कभी कभी किसी किसी के साथ होता है ना, ज्यादातर तो हकीकी बेटे होते हैं ना, तो ये इतनी ज्यादा कॉमन थी उस वक्त। ये मैं देख रही थी, या तो इस पैराग्राफ को दोबारा अगर पढ़ूं, ये देखें, मैं पढ़ देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह एक ऐसी जाहिली रस्म तोड़ने के लिए भी अमल में आया था जो अरब मुआशरे में पुश्तहा पुश्त से चली आ रही थी और बड़ी पुख्ता हो चुकी थी। ये रस्म थी किसी को मुतबन्ना बनाने की। मुतबन्ना को जाहिली दौर में वही हुकूक और हुर्मतें हासिल थी जो हकीकी बेटे को हुआ करती हैं। फिर ये दस्तूर और उसूल अरब माशरे में इस कदर जड़ पकड़ चुका था कि इसका मिटाना आसान ना था। लेकिन ये उसूल उन बुनियादों और उसूलों से निहायत सख्ती से टकराता था जिन्हें इस्लाम ने निकाह, तलाक, मीरास और दूसरे मामलात में मुकर्रर फरमाया था।
یہ مجھے اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواشے بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا. ٹھیک ہے نا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک تو منہ بولے بیٹے کی جو وائف ہے اس کو طلاق دے دی, اس سے شادی کر لی, تو ایک یہ پوائنٹ یہ بھی بہت ریئرلی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. اور اڈاپٹ کرنا بھی چائلڈ کو, یہ بھی کوئی ایسی اتنی عام چیز تو نہیں ہوتی نا کہ یہ اتنا زیادہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے, تو اس وقت بہت کامن تھا. تو کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوگا نا کہ بہت زیادہ اس طرح اڈاپٹ کرتے رہتے ہوں گے یہ لوگ, یا پتہ نہیں کیا. میں اس کو میں اسکرین شاٹ لے لیا میں. لیکن وہاں پہ یہ رسم نہیں تھی میرے خیال سے کہ کچھ یہ لوگ کرتے تھے اسی طرح سے کہ بیٹوں کو جو ہے نا وہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے اور پھر ان کے سارے حقوق اور ہر چیز میں ان کو شامل کر لیتے تھے. وہ یاد ہی ایک عورت کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ سورہ مجادلہ ہے تھی اس میں کہ انہوں نے ان کے شوہر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں یا کچھ اس طرح سے, اور پھر اس پہ آیت نازل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اللہ, انہوں نے تو مطلب یعنی اتنا سمجھتے تھے کہ عورت کو جیسے یعنی ڈیورس کی حد تک وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یعنی اگر یہ الفاظ بھی بول لیتے تھے تو وہ یہ ہو جاتا تھا کہ ہاں ان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس طرح کی چیز بھی تھی نا. جی 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 وہ صحیح. تھوڑا تو سا ڈفرینٹ نہیں ہے ٹاپک ہاں وہ الگ ہاں بات ہے. یعنی کہ وہ تو یہ تھا ایک رسم کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسے کہہ بیٹھتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہے تو میرے لیے, تو وہ پھر حرام اپنے آپ پہ سمجھ لیتے تھے. ہاں لیکن بتا رہی ہوں کچھ مطلب اس طرح کی چیزیں تھی نا, اس طرح کی رسمیں تھیں وہاں پہ, اس طرح کی چیزیں تھیں جو بالکل کوئی کہہ دے. بالکل. ہاں بس اس طرح کی چیزیں تھیں, تو اسی لیکن طرح سے کچھ جو جی شروع جی میں ہم نے ایک پڑھا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے جو ان کے دادا عبد المطلب ہے, ان کو ان کے چچا مطلب لے کے آئے تھے کیونکہ اس ٹائم ینگ لڑکوں کو غلام بنا کے لاتے تھے. تو صحیح چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلام بناتے تھے اور خوبصورت بھی ہوتے تھے. ان کو جتنا وہ چھوٹا اور خوبصورت تو مور لائک پراؤڈ وے میں آتی تھی بات. تو ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بھی جب لے کے آئے تھے, ان کا نام کچھ اور تھا, آئی تھنک شیبہ تھا, تو کیونکہ وائٹ بال تھے اس طرح کر کے تھا, تو لیکن وہ ان کے چچا کی نسبت سے وہ ان کا نام عبد المطلب پڑا کہ مطلب کے یہ غلام ہے. تو شاید وہاں سے پھر میں بھی لیٹر آن ان کو اڈاپٹ کر لیا تو ینگ بچوں کو. ہاں کچھ میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے. صحیح صحیح. لیکن میں بھی مور ہسٹری ہم کو پڑھنا پڑے اس حوالے سے. صحیح ٹھیک ہے. اور کسی نے کوئی بات یہاں پہ کرنی ہے؟ چلے ٹھیک ہے, سیشن کو آپ پھر اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.